وہ چہرے پہ آتے براؤن بالوں کی آوارہ لٹو کو جلدی سے کان کے پیچھے رستی، شیلف سے ناشتے کی ٹرے پکڑتی کچن سے باہر آئی تھی۔ السلام علیکم میری پیاری نانو جان، مسکراتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوتے محبت بھرے لہجے میں بولی تھی، وعلیکم السلام میری بچی، آج بڑی جلدی ناشتہ بنا لیا؟ انفال بی بی نے جائے نماز کو رکھتے اسے دیکھ کر شفقت سے کہا، جی میری پیاری نانو جان، کیونکہ مجھے یونی کے لیے نکلنا تھا اور آپ کو ناشتہ دیے بنا جاتی تو میرا دل اداس رہتا۔ میری نانو نے کھانا نہیں کھایا ہوگا نا؟ ناشتے کی ٹرے کو بیڈ پر رکھتے وہ انفال بی بی کے دونوں ہاتھوں کو تھامتی ان پر لب رکھتے بولی۔ انفال بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، جیتی رہو میری بچی، اللہ نصیب اچھے کرے اور میری بچی کی زندگی ڈھیروں خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین۔ وہ مسکرا کر کہتی ہوئی ان سے اجازت لیتی یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ میں صبح سے یہاں کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوں، حورم نے سر کو جھٹکتے ہوئے منہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ رکشے والے کو پیسے تھماتی پیشانی سے چادر کھینچتی مسکرائی تھی، اسے دیکھ کر بس لیٹ ہو گئی تھی یار۔ بیگ کو کندھے پر درست کرتی آئزل خوشی سے تیز ہوتی سانسوں کے بیچ بولی۔ حورم اسے دیکھتی ہوئی اس کے پیچھے چلتی تھی، میں نے فارم لے لیے ہیں پہلے ہی، کیونکہ اب ٹائم ختم ہونے والا ہے، یہ لو۔ حورم کی بات سنتی وہ خوشی سے چمک اٹھی تھی، فارم تھامتی وہ مسکرائی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹیمپ پر اس نے مسکراتے ہوئے انگلیاں پھیری، اس کا خواب پورا ہونے کو تھا اور مسکراتے وہ فارم کو سینے سے لگا چکی تھی۔ اچھا مجھے بہت بھوک لگی ہے، تم وہاں اس ونگ کی طرف جاؤ، کہیں بیٹھو اور اسے فل کرو، میں کچھ لے کر آتی ہوں، دوپہر ہو گئی ہے، لنچ بھی لے کے آ۔ آئزل نے سر ہلایا تھا اور یونیورسٹی کو رش بڑی نظروں سے دیکھتی ہوئی ایک بڑی بلڈنگ کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں کچھ اسٹوڈنٹس کھڑے لیکچرز کا اسکیڈول دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ایک بڑے سے ہال کے سامنے رکی تھی، یہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر جھانک رہی تھی جہاں سینئرز کا لیکچر اینڈ ہونے کے بعد سب جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ فائنلی آئزل میں یہاں ہوں، فائنلی۔ وہ لیکچر ہال کو رش بڑی نظروں سے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، چلو بھئی یہاں سینئر گروپ ہے، ادھر بھول کر بھی مت آنا، میری آپ بتاتی ہیں یہاں کے سینئرز جونیئر کو بڑا گندا ٹرول کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتی حورم نے اسے وارن کیا، جس پر وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ تمہارا لیکچر ہے نا؟ 9:30 ہو رہے ہیں، جلدی سے جاؤ، لیفٹ والے ہال میں ہے، میں لیکچر کے بعد ملتی ہوں تمہیں۔ کلائی پر بندی واچ پر ٹائم دیکھتی حورم بینچ سے اٹھی تھی جب اس کی نظر اس کے پاس پڑے ایک فارم پر پڑی تھی۔ ارے ایڈمیشن فارم تو آج ہی سبمٹ کروانا تھا، یہ کون سا فارم ہے؟ حورم نے اچپتے ہوئے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ یہ RA اسکیم کا فارم ہے، میں اپلائی کرنے کا سوچ رہی تھی، آئزل نے کہیں غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ حورم نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم فنڈس پے نہیں کر سکتی اس لیے اپلائی کر رہی ہو اس کے لیے؟ حورم نے ڈائریکٹ کہنے سے اسے دل میں ٹھیس ضرور پہنچی، مگر وہ دل پر مسکان سجا کر سر ہلا گئی۔ چلو جیسے ٹھیک لگے، دعا کرنا کوئی اچھا پروفیسر مل جائے، ورنہ اس یونیورسٹی سے جتنی امیدیں وابستہ تھی ساری الٹ پلٹ ہو گئی ہیں۔ جب یہاں کے امیر اسٹوڈنٹس اور ان کی ڈریسنگ دیکھی ہے، خدا جانے آگے کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ سر چٹکتی حورم کہہ گئی، اچھا کنٹین کس طرف ہے؟ میں نے صبح جلدی ناشتہ بھی نہیں کیا۔ آئزل نے بیگ اٹھاتے ہوئے پوچھا، جس پر حورم نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تم ناشتہ تو کر لیتی، قسم سے حد ہوتی ہے، یہاں سامنے ہی گارڈن کے قریب کنٹین ہے، لازمی سے کچھ کھا لینا پلیز، میں نہیں چاہتی تم یہاں فینٹ ہو جاؤ۔ ناراضگی سے کہہ کر وہ وہاں سے اپنا لیکچر لینے چلی گئی۔ سرد آہ پڑتی وہ بھی فارم اٹھاتی اپنا لیکچر لینے چلی گئی۔ کس طرف تھا حال؟ ہائے اللہ میں بھول گئی، کون سا حال کہا تھا حورم نے؟ آس پاس دیکھتی وہ پزل سی ہوئی، اتنی بڑی یونیورسٹی میں گم ہو جانا نیو کمرز کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، کسی سے پوچھ لیتی ہوں۔ خود سے عہد کرتی ہوئی ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئی جہاں کا منظر دیکھ وہ ششٹ رہ گئی۔ کوئی ڈسک پر کان پکڑے اٹک پٹک کر رہا تھا تو کوئی اپنے بگڑے ہوئے کے ساتھ آس پاس مدد کی امیدیں نظریں گما رہا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈے پڑتے پیروں کے ساتھ وہ پیچھے پلٹی جب ایک لڑکی سے ٹکرا گئی۔ اندھی کو کیا؟ وہ لڑکی جو اسے ڈریسنگ سے ہی بگڑی ہوئی لگی، اس کے لہجے پر وہ اور پزل ہوئی، جو اسے سر سے دے کر پاؤں تک عجیب نظروں سے مسکراتی ہوئی دکھ رہی تھی۔ آئزل سمپل سی وائٹ سوٹ پر جس سے شیشوں کی کڑھائی کی گئی تھی میں ملبوس تھی۔ تو تم بھی راستہ بھول گئی ہو؟ ڈونٹ وری بچی، میں تمہیں پرفیکٹ راستہ دکھاؤں گی۔ اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے فارم کھینچتی وہ لڑکی مسکرائی۔ آئزل نے حلق تر کرتے ہوئے اسے بے بس نظروں سے دیکھا اور فارم پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے وہ پکڑ چکی تھی۔ آس پاس سے کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ اکیلی کھڑی بے بس نظروں سے انہیں دکھ رہی تھی۔
یہ मासूम सी लड़की तो फंस गई सीनियर्स के बीच। उसके इर्द गिर्द टहलती वो लड़की तंजिया लहजे में बोली। आइजल ने कंधे पर लटकाए बैग को दुरुस्त किया था और आसपास देखा, जहाँ सीनियर्स बाकी नए स्टूडेंट की रैगिंग में मगन थे। वो बेचारी अकेली भी तो करती क्या, यहाँ तो इनका पूरा ग्रोह था। अच्छा चलो, हम तुमसे कुछ उल्टा सीधा नहीं करवाते, तुम तो शक्ल से ही बहुत मासूम लग रही हो। उसकी शीशों वाली चादर को हाथ में लेकर वो देखती लड़की मुंह के डिज़ाइन बनाती हुई बोली। सनी क्या करें तुम बताओ। वो पीछे पलटी और एक लड़के को देखती बोली, जो मुस्कुराता हुआ टेबल से उठकर इनके पास आकर रुका। उसने आसपास नजरें घुमाई। वो लड़का देख रहा था वहाँ ऑफिस के बाहर खड़ा, जो वाइट शर्ट वाला। सनी ने उंगली का इशारा करते हुए उसे तासुब से कहा। आइजल ने उसकी नज़रों का ताक़िब किया, जहाँ एक कद आवर शख्सियत का मालिक पेपर डेस्क पर रखे झुका संजीदगी से कुछ लिख रहा था, मगर वो इसका चेहरा नहीं देख पाई थी। उसका रुख दूसरी जानिब था। ये फूल पकड़ो और जाकर इसे प्रपोज कर डालो। जाओ शाबाश। सनी ने एक गुलाब का फूल अपने बैग से निकालते उसकी तरफ बढ़ाया, जबकि उसकी बात सुन आइजल की पेशानी पर छोटे छोटे पसीने की बूंदें उभरी। उसकी बनफशी आंखें हैरत और इस्तजाब से फैली थी। क्या प्रपोज? वो लब्बा करती हुचकुचाहट के साथ बामुश्किल बोल पाई। हाँ प्रपोज। जाओ, अगर तुमने नहीं किया मैं ये तुम्हारा फार्म इसी वक्त फाड़ दूंगा। वो लड़की इसके चेहरे के सामने उसका फार्म लहराती हुई कहकर हंसी थी। आइजल ने डरते हुए आसपास देखा कि कोई मदद के लिए मौजूद नहीं था। वो कांपते हाथों को बढ़ाती, फूल थामती, मुर्दा कदमों से उसकी तरफ पड़ी थी। उसे अपने पीछे तालियों की और सीटियों की गूंज सुनाई दी थी। खौफ से कांपती वो इससे कुछ फासले पर रुकी। आइजल तुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत मुश्किल के बाद इस यूनिवर्सिटी तक पहुंची हूँ। आज हर सूरत में मुझे फार्म जमा करवाना है। खुश्क लबों पर घबराते हुए जुबान फेरती वो सोचते हुए बोली। मैं कहूँगी आप ये ले लें, मुझे डियर मिला है फ्रेंड से। हाँ ये ठीक है। वो दिमागी मासूम सा प्लान बनती आगे हुई। उसके पीछे खड़े वो तमाम स्टूडेंट मज़े से तमाम नज़र मुलाजमा फरमा रहे थे। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस? सनी का दोस्त जुमी उसके पास रखता वह आबरू चुकाते हुए बोला। सनी ने हंसते उसकी तरफ इशारा किया और सारी तफसील मुख्तसर बताई, जहाँ वो डरी सहमी कभी यहाँ देखती तो कभी वहाँ। उसे मुखातिब करते उसकी जान जा रही थी। जमी ने उसी जानिब देखा जब उसके जबड़े ड्रॉप हुए और आंखें खौफ से फैली। अब अक्ल के दुश्मनों में अभी ऑफिस से पता करके आऊँ। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर ज़हीर साहब की जगह आए हैं। सुना है इंतहा के स्ट्रिक्ट हैं, मजाक से सख्त नफरत है इनको। आज हम सब मर गए, भागो यहाँ से। जिमी तनफन करता वहाँ से दौड़ा था और अपना बैग उठाकर, जबकि उसके पीछे सबने हैरत से एक दूसरे को देखा और फिर आइजल को, जो उसे मुखातिब कर चुकी थी। सभी अपने बैग्स फाइल्स उठाकर वहाँ से रफू चक्कर हुए थे कैंटीन के विंग की जानिब। आइजल अपनी जगह मुंजमद हुई संजीदगी से उसकी जानिब मुड़ी। शहद रंग आंखों ने ग्लासेस के पीछे से संजीदगी से देखा। ब्राउन बालों को जेल से मखसूस अंदाज में बैठाया गया था। लंबी नसनाक और संजीदगी से भींचे हुए हल्के गुलाबी लब, हल्की तरची हुई बियर्ड। वो सख्ती से होंठ भींचे उसे देख रही थी। उसे ज़िंदगी में इतना हसीन मर्द नहीं देखा था। सोने पर सागा उसे प्रपोज भी करना था। वो सवालिया नज़रों से देख रहा था। जब नज़र उसके हाथ में पकड़े फूल पर पड़ी, नज़रें उठाकर उसने एक रख्त नज़र उसके मासूम चेहरे को देखा, जो सुर्ख पड़ा हुआ था। उसके यूँ देखने पर वो बोली, वो ये आपके लिए है। वो कांपते हुए हाथों से फूल को आगे बढ़ाती मरी हुई आवाज़ में बोली, नज़रें झुकाकर बोली, जबकि उसकी बात पर इसका हसीन नकुश चेहरा एक मिनट में सुर्ख बबूका हुआ था। उसने इस्तजाबी नज़रों से उसे देखा, जो शक्ल से तो बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। प्रोफेसर, सर शाहान आपके ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। वो लेक्चर का टाइम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। आपके फर्स्ट टाइम के लेक्चर लेना चाहते हैं। एक स्टूडेंट ने उसे मुखातिब किया। प्रोफेसर आइजल के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने हैरत से देखा और आंखें खौफ से फैल चुकी थी। डस सर, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हम, वो कुछ हिचकिचाती हुई बोली, अल्फाज तलाशती, खौफ से कांपती हुई। हिम्मत करके चंद अल्फाज ही कह पाई थी जब उसने उसकी बात को बीच में काटा। चुप रहो, तुम जैसी लड़कियों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन देता कौन है? वो सुर्ख होते चेहरे से उसे देखता दबे लहजे में गिराया था। वो खौफ से कांपती सर झुका चुकी थी। आई एम सॉरी सर, मैं नहीं जानती थी ये सब हमें उन लोगों ने। वो पीछे देखती बोली, मगर वहाँ कोई होता तो नज़र आता। मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना और मुझे वजाहत देने की भी कोशिश मत करो। मैं तुम्हें 1 मिनट में मुअत्तल कर दूंगा।
اسے سختی سے دیکھتا ٹو ٹوک لہجے میں بولتا وہ جہاں سے جا چکا تھا اور وہ بے جان نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پھول نیچے گرا۔ اسپارٹ نظر سے دیکھتے ہوئے اس پھول کو اپنے وائٹ سنیکر سے بے دردی سے کچل کر گزر گیا۔ آئزل نے روتے ہوئے لوگوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کے چہروں پر آنسو سے تر تھا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی وہ وہاں سے ایک جانب چلتی تھی۔ آج اسے خود سے گن محسوس ہو رہی تھی، بے حد شرمندہ تھی وہ خود سے۔ آج سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھ کر اس نے کندھے سے بیگ اتار کر بینچ پر رکھا، چہرے کو ہاتھوں میں گراتی زاروں کی تار رو رہی تھی۔ آنسو اس کی بنفشی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی بلیک چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ پروفیسر تھے ہمارے۔ اوہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ روتے ہوئے کانپتے آنسو سے آنسو صاف کرتی ایک جانب دیکھتی سر چٹکی۔ بہت غلط کر دیا ہم نے، بہت غلط۔ آئزل کیسے کر سکتی ہو تم ایسا؟ خود کو کوستی روتی ہوئی بولی۔ مس آئزل احمد۔ اپنا نام سنتی وہ سر اٹھا گئی اور ایک مخصوص یونیفارم میں لڑکی اس کی سرخ آنکھوں کو حیرت سے دیکھا، مگر پھر وہ لب بھینچ کر اس کی رونے کی وجہ دریافت کرنے کا ارادہ ترک کر گئی۔ آپ کو ڈین نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ وہ بے جان ہوئی اس کے الفاظ سن کر۔ کہیں پروفیسر نے ڈین کو یہ سب بتا تو نہیں دیا؟ یہ سوچ کر وہ اٹھی تھی۔ ہاتھ پیر پہلے ہی ٹھنڈے پڑ رہے تھے، بھوک سے اور ٹینشن سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ کس لیے؟ کمپوز لہجے میں کہتی ہوئی بیگ تھامتی ہوئی اٹھی۔ یونیورسٹی کے کسی اسکیم فارم کو فل کیا تھا آپ نے، شاید اسے لے کر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سکھ کا سانس لیتی جلدی سے اٹھی اور اس لڑکی کے پیچھے چلتی۔ وہ لڑکی اسے آفس چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ سر جھکائے وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آفس کا دروازہ ناک کیا۔ کم ان۔ اندر سے بھاری گمبھیر آواز سنائی دی، ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ خود کو بمشکل اندر تک گھسیٹتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونک گیا۔ سر، ہم اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں، ہم سب وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکاتی بولی۔ اس وقت اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اب وہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی کیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ زی کیا کر رہے ہو؟ کہاں پر ہے وہ؟ اتنی ڈرپوک لڑکی ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گی۔ اس کے دل سے آواز آئی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر جھڑ رہے تھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ جاب بہت ضروری ہے ہمارے لیے سر، ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، پلیز ہمیں معاف کر دیں اور پلیز ہمیں سپینڈ مت کیجیے گا۔ وہ روتی ہوئی ہاتھ جوڑ چکی تھی اور ایک سرد آہ بھرتی اس نے کہا، اوکے پھر بتائیے آپ نے کیوں کیا وہ؟ شرمندگی سے روتے اس نے سب بتائی اور سر جھٹکتا مسکراہٹ ضبط کر چکا تھا۔ وہ کسی بڑی پری نرسری کی چھوٹی بچی کی طرح رو رہی تھی۔ آپ کی کہے گی اس بات کو میں کتنی سچائی ہے؟ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے چلتا اس کے قریب رکتا، سنجیدگی سے گویا ہوا، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ہچکی لیتی وہ خوش لبوں پر گھبراہٹ کے ساتھ زبان پھیرتی دیوار سے چپکتی بولی، ریلی؟ وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے قریب رکا، مقصد تجھے آزمانا تھا۔ تھر تھر کانپتی پلکوں کو اس نے اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس کی بے حد قریب دیوار پر ایک ہاتھ رکھ کے اسے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز پیچھے ہٹیں، حلق تر کرتی ہوئی سہمے لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی فوراً آنکھیں چپکتی شرم و حیا سے اس کا چہرہ بالکل سرخ تھا۔ اس پاٹ نظروں سے دیکھتا پیچھے ہٹا۔ وہ سکھ کا سانس لیتی چادر درست کرنے لگی۔ وہ ایک ہی سیکنڈ میں اسے جان چکا تھا۔ فائن، یہ میرا سکیجول ہے، مجھے ٹائم پر صبح 9 بجے میرے ڈیسک پر میری کافی چاہیے، بنا شوگر کے۔ لیکچر کے ٹھیک بعد سارے پیپرز کولیکٹ کریں گی اور وہ مجھے 10 AM تک میرے ڈیسک پر موجود چاہیے، باقی سب اس پیپرز میں ہے۔ سڑک کو خم دیتی وہ جلدی سے پیپر تھام چکی تھی اور پاکٹ سے فون نکالتا ہوا امپورٹنٹ کال ریسیو کرنے کے لیے باہر نکلا۔ اللہ شکر ہے، ورنہ مجھے سالم نکلنے کا ارادہ تھا۔ وہ سرد آ بڑھتی پیپرز کو دیکھتی بڑبڑائی۔ یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو اس کی ممانی گھر آ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی نانوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر چونکی۔ کچھ دیر کے بعد جب ممانی نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنائی تو وہ شاکڈ رہ گئی۔ بس اماں، اب یہ ہماری ہوئی، ممانی نے کہا تو اس نے بے اختیار توصیف کی جانب دیکھا جو اس کی بڑی بے باک نظروں سے دکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہوں کی نمی صاف کرتے ہوئے کانپتے وجود سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ نانوں کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، آتی جاتی لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے، اور اس نے ایک لڑکی کو بھی بھگایا تھا نا گھر سے۔ اور یہی ممانی جو مجھے کل تک ناجائز اور نہ جانے کیا کیا کہتی تھی، آج ایک دم سے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ وہ نم انگوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں کر سکتی، توصیف مجھے دھمکیاں دے رہا تھا کہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گا،
میں بوری جان ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتی۔ نانو نے بھی روتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی بے بسی پر مزید روتی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی اور اپنا لیسن یاد کرتے ہوئے وہ زاویان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت وہ اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی کب سے ضبط کی آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے اس کے دوسرے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا۔ رونے کی وجہ سے سر کا درد مزید بڑھ چکا تھا۔ ڈیسک سے پیپرز کا سٹاک اٹھاتے زاویان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جو بک پر سر جھکائے نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ مس عائزل احمد، وہ جلدی سے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں صاف کرتی اٹھی۔ جی۔ وہ بک بیگ میں رکھتی جلدی سے اس کی طرف پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پیپرز لیے تھے۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتا وہ دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا۔ وہ پیپر تھامتی اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ جب اس کا سر چکرایا، آنکھوں کے سامنے منظر دھندلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ اسے تھام چکا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اسے بخار سے جلستے چہرے کو تھپتھپایا، جو آنکھیں بند کیے ہوش و خروش سے بیگانی ہو چکی تھی۔ اضافیان نے اسے گود میں اٹھا کر سامنے صوفے پر لٹایا اور جلدی سے ڈاکٹر فاخرہ کو فون کیا۔ اس نے آ کر چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ بخار کافی تیز ہے اور شاید کچھ کھایا بھی ابھی نہیں، تو ویکنیس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ زاویان نے پیون سے کہہ کر فوڈ ڈپارٹمنٹ سے اس کے لیے سوپ اور چائے منگوائے اور زبردستی اسے کھلانے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے اس کے ڈر سے وہ سوپ وغیرہ پینے لگی۔ پھر اس کے بعد اس نے میڈیسن دی اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ میڈیسن لینے کے بعد کچھ دیر میں اس کی طبیعت کافی بہتر تھی اور اس نے پھر اپنے باقی کے لیکچرز لیے اور باہر نکلی اور وہ رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی کہ جب دو لڑکے بائک پر اس کے پاس آ کر رکے اور اسے چھیڑنے لگے۔ اسی وقت زاویان کی BMW اس کے پاس رکی اور وہ تیزی سے باہر آیا اور ان لوگوں کو بری طرح پیٹنے لگا۔ خوف اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک لڑکے کا بازو زور سے مروڑتے اسے زمین پر گراتے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ پلیز سر بس کر دیں، وہ مر جائے گا۔ اسے خوف سے دیکھتی وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، آج کے بعد اگر کسی بھی لڑکی کی طرف سر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے چہرے پر سنیکر سے زوردار کک مارتا ہوا تو وہ تیز سے بھرپور لہجے میں کرایا۔ وہ لڑکا اپنا ہاتھ پکڑتا اب تک کرا رہا تھا، شاید اس کا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس سنجیدگی سے اس کی طرف مڑا جو تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو سر، گاڑی میں بیٹھے۔ اس بار لہجے میں کہتا اپنی BMW کی طرف پڑا۔ عائزل نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے مگر وہ اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ آئی سیٹ اسی وقت گاڑی میں بیٹھے مس عائزل احمد۔ وہ اسے کرخت نظروں سے دیکھتا بولا۔ وہ لب پیچتی بیک سیٹ کا گیٹ کھولتی کانپتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ روڈ پر تڑپتے اس لڑکے کو آخری بار دیکھتا۔ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کی ہلکی مہک پوری گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی جس نے اسے ایک انجانا سا سکون بخشا تھا۔ یقیناً وہ مہک اسے اٹریکٹ کر گئی تھی۔ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سر جھٹکتی اس مہک کو جٹلا گئی تھی۔ ایڈریس بتائیں۔ وہ جو نظریں جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی اس کی بھاری گمبھیر خوبصورت آواز پر جلدی سے سر اٹھا گئی۔ سر سپر مارکیٹ کے قریب والے روڈ پر اتار دیجیے، میں نے ایڈریس پوچھا ہے آپ سے۔ وہ گیئر شفٹ بدلتا اسپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ لبوں کو سختی سے کاٹ چکی تھی۔ پروفیسر، اگر اس وقت کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو بہت ایشو ہو جائے گا، وہ شرمندگی سے سرخ ہوتی بولی۔ وہ اس کی بات سمجھتا ہوا گاڑی کو سپر مارکیٹ کے قریب روک چکا تھا۔ اسے تھینکس بولتی جلدی سے وہاں سے نکلی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ گھر پہنچی تو نانو کی طبیعت کافی زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ رات تک ان پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اپنے ماموں کو فون کرنے لگی۔ کچھ دیر میں زاہد صاحب وہاں پر آ چکے تھے اور ان کے آتے ہی وہ نانو کو لے کر ہسپتال آ گئی، مگر کچھ ہی دیکھنے ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ اب اس کی دنیا میں نہیں رہی اور عائزل کو ایسا لگا جیسے وہ کھلے آسمان تلے اکیلی تنہا رہ گئی ہو۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زاویان کافی زیادہ بے چین سا تھا۔ 3 سے 4 دن ہو گئے تھے مگر عائزل یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ اس نے اس کی کلاس فیلو حورم کو اپنے آفس میں بلایا تو اس نے بتایا کہ اس کی نانو کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ سن کر اسے تھوڑا سا تعصب ہوا۔ کیوں سوچ رہا ہوں میں اس کے لیے، اتنا وہ کھڑکی کے پاس کھڑے دل ہی دل میں بولا۔ پھر سر جھٹک کر وہ کافی کی سپ لینے لگا۔ آج کے ہی دن گزر چکے تھے۔ حقیقت میں آج اس کا سائبان اس سے چھن چکا تھا، وہ جو اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی رہی تھی۔ ان کے جاتے لوگوں کی زبانیں باہر آنے لگی تھی۔ وہ آج بڑی ہمت پان کے یونیورسٹی پہنچی تھی۔ وہ کلاس روم میں پہنچی تو لیکچر سٹارٹ ہو چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہونا چاہتی تھی کہ جب بھی پروفیسر زاویان نے سخت لہجے میں اسے روکا۔
مس آئزل آپ لیٹ ہیں، اس لیے اب آپ کی پنشمنٹ ہے کہ آپ یہ لیکچر نہیں دیں گی، واپس جائیے۔ اس کے سرد لہجے پر آئزل کو اپنی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ آئی۔ زاویان نے لیکچر لیا اور باہر نکلا تو سیڑھیوں پر بیٹھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ زاویان کو بے اختیار اس پر ترس آیا، پھر سر جھٹک کر وہ آفس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اندر آئی، اس کے پیپرز وغیرہ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ وہ کرنے کے بعد اس نے کافی بنائی اور ٹیبل پر رکھ کر پلٹی تو اسی ٹائم زاویان اندر داخل ہوا۔ آپ کا کافی زیادہ ہرٹ ہوا ہے، وہ سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کافی کا مگ لبوں سے لگا گیا۔ میری نانو میرا واحد سہارا تھی اور اب وہ دنیا میں کوئی نہیں ہے سر، اس بات کا ماتم میں اتنے دن تو بنتا ہے تھا۔ لیکچر کا کیا ہے، وہ تو میں کسی اور سے بھی یاد کر ہی لوں گی، مگر وہ واپس نہیں آئیں گی جو ہم سے بچھڑ گئی ہیں، جو ہمارے گم سنتی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے شفاف رخسار آنسو سے بہہ رہے تھے۔ زاویان بے چین سا ہو گیا۔ اگر آپ کو میری بھی کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا، وہ آہستہ سے بولا۔ آپ ہماری کیا مدد کریں گے؟ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ایک بار کہہ کر دیکھیے، اور میں جو بھی کہتا ہوں میں ضرور کرتا ہوں۔ اچھا، ہم سے شادی کریں گے آپ؟ اس کی بات پر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یہ مس آئزل، وہ تل ملا کر بولا۔ آپ کو تو غصہ آ گیا ابھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ جو بھی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے مدد مانگی ہے، کر لیجیے نا ہم سے شادی، پھر مجھے چاہے چھوڑ دیجیے گا، ایک بار ہم اس درندے سے بچا لیجیے۔ بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور زاویان شاکڈ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر واپس چیئر پر بیٹھ گیا۔ پلیز سر، مجھے بچا لیجیے، وہ ہچکیوں کے بیچ بولتی جا رہی تھی، پھر چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ زاویان گھر پہنچا اور سیدھا جم روم میں آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے رننگ مشین پر دوڑ رہا تھا۔ اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا، کانوں میں ایزل کی ہچکیاں اور آواز گونج رہی تھی۔ پھر وہ مشین سے ادھرا اور نڈال سا فرش پر بیٹھ گیا۔ جی بابا، آپ کی چائے، اس کے ملازم نے اندر آتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھ کر اندر آیا تو سامنے سے آتے شیری سے ٹکراتے بچا۔ کیا بات ہے جیٹ جی، آج کچھ زیادہ ہی پسینے سے نہائے ہوئے ہیں، کس بات کا غصہ تھا؟ وہ تنزیہ لہجے میں بولی تو زاویان کے اندر جیسے آگ لگی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ایک سرد سی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اسے غصہ دلاتی ہو؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے بیٹے سے دور رہو، اسے توڑ کر تمہارا جی نہیں بڑھا، مسز رضوی تلخ لہجے میں بولی۔ کیا کروں، میرا دل ہی نہیں چاہتا میں اس سے چین لینے دوں، میں چاہتی کہ وہ میرے عشق میں دیوانہ ہی رہے، یاد ہے نا کتنا دیوانہ ہوا کرتا تھا، مگر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب بھلے ایسے انسان سے کون شادی کر سکتا ہے جو اپنا بزنس چھوڑ کر ایک معمولی سا پروفیسر بن جائے، اسی لیے تو میں نے نوشیروان کو چنا۔ شیری نے کہا، اگر چنا ہے تو اپنے شوہر کے پاس ہی رہا کرو، اور ہاں، بار بار اسے اذیت میں مبتلا کر کے یہ مت سمجھنا کہ تمہاری یہ خوشی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ میری بیٹی کی زندگی میں آئے گی کوئی، وہ اسے تم سے زیادہ چاہے گا۔ مسز رضوی بولی تو وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ زاویان تیار ہو کر یونیورسٹی پہنچا اور کچھ دیر کے بعد آئزل اپنی روٹین کے مطابق کام نپٹانے لگی۔ مس آئزل، کل آپ نے لائبریری میں کچھ بکس وغیرہ لے کر آنے ہیں، میں آپ کو لسٹ دے دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا، اس پارٹ لہجے میں بولا۔ میں کل سے جاب پہ نہیں آؤں گی، بلکہ میں یونیورسٹی چھوڑ رہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ ایک دم چونک گیا۔ کیوں، وجہ؟ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آتے بولا، کیونکہ میری شادی ہے، اس پارٹ لہجے میں بولی۔ جب تمہیں وہ شخص پسند نہیں ہے تو اپنے گھر والوں سے کہتی کیوں نہیں ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میرے کوئی نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ، صرف ایک نانو تھی، وہ بھی اس معاملے میں بے بس تھی، وہ زخمی مسکراہٹ سے بولی تو لب بیچ گیا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائیے گا، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کروں گا، ہم دونوں آج ہی نکاح کریں گے۔ زاویان کی بات پر اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر جیسے رونق سی بحال ہوگی۔ پھر وہ واپس پروفیسر شہان بھی ان کے ساتھ تھے، ایک دو اور دوست بلائے اور ان دونوں نے وہاں پر کورٹ میرج کی۔ اپنا دھیان رکھنا، اور کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ تو مجھے فون کرنا۔ تمہارے پاس فون ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی ہے، وہ سر جھکائے وہ بولی۔ لاؤ نکالیے، میں اپنا نمبر ایڈ کر دیتا ہوں۔ زاویان نے کہا تو اس نے بیگ سے بٹنوں والا موبائل نکالا۔ یہ کیا ہے مس آئزل، اس دور میں کون یہ موبائل یوز کرتا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ ہمارے پاس کون سا دولت کے انبار لگے تھے، اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو ہم آپ کی اسسٹنٹ کی جاب تھوڑی کرتے، ویسے بھی کال پہ بات کرنی ہے نا تو اس سے چل جائے گا۔ وہ آہستہ سے بولی، نہیں، یہ میرا موبائل تم رکھ لو، میں واپسی میں لے لوں گا۔ وہ سر جھٹک کر بولا اور پھر زبردستی موبائل اس کے بیگ میں رکھ دیا۔ پروفیسر، ہمیں اس طرح کے موبائل چلانے کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، وہ ہچکچا کے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتے
اس کے کچھ فیوچرز وغیرہ سے سمجھانے لگا، پھر اسے سائلنٹ پہ لگا کر اسے پکڑا دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اندر سے آتی آوازوں کو سن کر چونک گئی۔ اماں، تو نے کیوں اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے؟ توصیف نے غصے سے کہا، ارے بیٹے، بس ایک بار نکاح ہو جانے دو، پھر اس کے بعد ہی اس گھر کے پیپرز اپنے نام کروا کے چاہے طلاق دے دینا۔ اندر سے اس کی مامانی کی آواز آئی تو اس نے کرب سے آنکھیں مچ لی، پھر وہ سلام کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کہیں اس نے ان کی باتیں سنی ہے کہ نہیں، مگر وہ انجان بنتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل عجیب سی لے سے دھڑک رہا تھا۔ تم ایسا ویسا کچھ نہیں سوچو گے آئسر، وہ شخص صرف تمہاری مدد کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اپنے محسن کو رسوا مت کرنا، اس کے دل نے کہا تو وہ سر چڑھ کر واش روم کی جانب پڑ گئی۔ پھر اگلے دن ممانی نے اسے گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا۔ وہ پورا دن کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ پھر اسے موبائل کا خیال آیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے بیگ کی طرف پڑی۔ اس میں سے اپنا موبائل نکالا تو ایک نمبر سے کافی زیادہ کال آئی تھی اور ایک میسیج بھی تھا۔ اس میسیج سے اسے پتہ چلا کہ وہ زاویان کا نمبر ہے۔ اس نے جلدی سے اس کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے کاٹ دیا گیا۔ کچھ دیر گزری، دوسری طرف سے اس کی کال آنے لگی۔ اس نے جلدی سے پک کی۔ ہمیں لگ رہا ہے ہمارے نکاح کی پلاننگ ہو رہی ہے، ہمیں مامی جان نے یونیورسٹی نہیں آنے دیا۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولی، فکر مت کر کیجیے آئزل، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً اطلاع دیجیے گا، میں پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے مخصوص سنجیدہ اور مطمئن انداز میں کہا گیا تو لب کچلنے لگی، اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا، نہیں تو۔ وہ سٹ پٹا کر بولی، چلے ٹھیک ہے، پھر میں بزی ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ دوسری طرف سے کہتے وہ کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ جنجلا کر موبائل کو دیکھنے لگی۔ پھر واقعی شام کے ٹائم گھر میں مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، اور اس سے پوچھے بغیر اس کا نکاح تھا۔ اسے جلدی سے زاویان کے لیے ایک میسیج چھوڑا، مگر دوسری طرف سے کافی دیر تک کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اس کا میسیج سین کرنے کے باوجود بھی وہ اب کافی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر حورم بھی آ گئی اور اس کے گلے لگتے ہوئے رو پڑی اور اسے ساری صورتحال بتائی تو اس نے بے یقینی سے دیکھا، او مائی گاڈ، ذلیل انسان، تم نے نکاح کر لیا زی سر سے، اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ حورم نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ جذباتی فیصلہ کر لیا تھا، میری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ انہوں نے میرا میسیج سین کرنے کے باوجود مجھے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ وہ نم لہجے میں بولی، جب انہوں نے وعدہ کیا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے وہ نبھائیں گے۔ حورم جلدی سے بولی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے نکاح کے لیے لے جایا گیا۔ اس کی مایوسی اب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح پروانا شروع کیا، اسی وقت زاویان پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ میری بیوی کا نکاح زبردستی پڑھا رہے ہیں، زاویان نے کہا تو سب ہونک بنے اسے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ تم بتاؤ کہ تمہارا یہ زبردستی نکاح نہیں پڑھایا جا رہا؟ تم ایویں مفت میں شوہر بن گئے ہو؟ مانی نے انتہائی غصے سے کہا، میرے پاس ثبوت موجود ہے انسپیکٹر، یہ کہہ کے میں آپ کو دکھا چکا ہوں، ایک بار ان کو بھی دکھا دیجیے۔ وہ اطمینان سے آئزل کے پاس جا کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، آپ کسی قسم کا کوئی ڈر تو نہیں ہے نا سویٹ ہارٹ؟ کچھ دیر کے بعد اسے اپنے قریب کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو اس نے سٹ پٹا کر سب کو دیکھا، ڈرو مت، ان میں سے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بولا، خیر آج میں فی الحال اسے آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی نے اس کو ذرا سی بھی خراش دی تو اس کو تو وہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور انسپیکٹر اس شخص کو سب سے پہلے اریسٹ کیجیے چونکہ میری بیوی سے زبردستی نکاح کر رہا تھا۔ وہ سر لہجے میں بولا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ جی، سر تمہارے شوہر ہیں، سو سویٹ، انہوں اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ پھر حورم کے جانے کے بعد سب اسے کوسنے لگے، مگر وہ مطمئن سی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ یہ میں نے ساری ریکارڈنگ کر لی ہے، اگر آپ میں سے کسی نے مزید کچھ بولا تو میں یہ پولیس کو بھیج دوں گی، وہ سرد لہجے میں بولی اور پھر اطمینان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن ایک گاڑی آ کر گھر کے باہر رکی جو کہ پروفیسر زویا نے بھیجی تھی تاکہ اسے پک کر کے یونیورسٹی چھوڑا جائے۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو حورم پہلے سے ہی وہاں کھڑی تھی۔ میرا تو دل کر رہا ہے پوری یونیورسٹی کو چینک کر کہوں کہ تمہاری شادی پروفیسر زاویان سے ہوگی، ویسے باقی سب کے رنگ بدلنے والے ہیں جب سب کو معلوم ہوگا کہ پروفیسر زاویان تمہارے شوہر ہیں۔ وہ بولی، پلیز کچھ مت بول اور یونیورسٹی میں اس بات کا ذکر بھی مت کرنا کیونکہ پروفیسر کو اچھا نہیں لگے گا، میں ان کے مزاج کو جانتی ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی تو حورم ہنس پڑی، اچھا بابا نہیں بتاتی، چلو اندر چلتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ اندر کی جانے پڑ گئی اور ہمیشہ کی طرح اپنے کام میں مصروف تھی۔
جب بھی مخصوص کلون کی مہک اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو نقصق سے تیار پروفیسر زاویان اندر داخل ہو رہے تھے۔ گڈ مارننگ پروفیسر، وہ جلدی سے بولی تو محض سر ہلاتا وہ کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے گرم گرم کافی اس کے سامنے رکھی اور پیپرز وغیرہ کو ترتیب دینے لگی۔ زاویان اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کافی کی سپ لے رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے سرخ ہو رہی تھی۔ آج دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں تھی۔ وہ اپنی سارے لیکچر لینے کے بعد گھر کے لیے نکل گئی تھی اور زاویان بھی گھر پہنچا اور لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا کہ اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گیا۔ ارے ممی جی، آپ کا بیٹا میری محبت کے حصار سے نکلے گا تو ہی شادی کرے گا نا، آپ کیوں بار بار اس کی شادی کا ذکر کرتی رہتی ہیں؟ شیری ہمیشہ کی طرح اپنا سحر اگل رہی تھی۔ تم اپنی حد پار مت کیا کرو، تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے اور میرے بیٹے کے معاملات سے دور رہو۔ مسز رضوی غصے سے بولی، میں تو صرف آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہر وقت اپنی بیٹی کی فکر میں کھلتی رہتی ہیں آپ۔ ایسے مر گئی تو میری زندگی کتنی پھیکی ہو جائے گی نا۔ ظاہری بات ہے سانس کے بنا سانس کہاں آتی ہے۔ شیری بولی، مجھے کبھی بھی یقین نہیں آتا کہ تم میری بھانجی ہو۔ میں نے تمہیں اپنے بڑے بیٹے کے لیے چنا تھا، مگر تم نے میرے چھوٹے کو پھنسا لیا، اور افسوس کی بات ہے کہ میں تمہیں اس گھر میں برداشت کر رہی ہوں۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو تمہیں اس گھر سے نکال دیتی۔ مسز رضوی کڑ کر بولی۔ وہ لب بھینچ کر باہر آیا اور گاڑی لے کر بے مقصد سڑک پر گھومتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں آئزل کا خیال آیا۔ وہ وہاں پہنچا تو سب لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے۔ آئزل، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، جتنا سامان تمہارا رکھنا ہے رکھ لو، اور صرف ضروری چیزیں ہی رکھنا، میں باقی کی چیزیں دلا دوں گا۔ وہ بولا تو چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ جا رہی ہوں میں، اور ہاں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ گھر جلد از جلد خالی کر دیں گے، کیونکہ نانو یہ گھر میرے نام کر کے گئی ہیں۔ وہ سوارٹ لہجے میں بولی اور پھر باہر نکل گئی۔ اسے لے کر گھر پہنچا تو لاؤنج میں بیٹھی ہوئی شیری اور مسز رضوی اسے دیکھ کر چونکی۔ یہ کون ہے بیٹا؟ مسز رضوی نے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے ماما، اس نے کہا تو مسز رضوی اور شیری نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پھر مسز رضوی مسکراتی اٹھ کر پاس آئی اور آئزل کا ماتھا چوم کر گلے سے لگایا۔ شیری کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، شاید اسے یہ ہار پسند نہیں آئی تھی، اور پھر اوپر سے وہ آفس سنبھالنے کا بھی فیصلہ کر چکا تھا، تو اس بات پہ وہ مزید مضطرب ہو چکی تھی۔ وہ جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھتا اور آئزل کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تو گمسم سی عالیشان محل کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ زاویان اس قدر امیر ہے۔ تم آرام کرو، مجھے لیکچر کی تیاری کرنی ہے، وہ کہتا ہوا اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ رات کو کافی لیٹ کمرے میں آیا تو بیڈ کے بیچوں بیچ اس کے بستر پر پرسکون سو رہی تھی۔ زاویان اس کے پہلو میں لیٹا اسے دیکھنے لگا، جو کہ سوتے ہوئے کسی معصوم سی بچی کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ دھیما سا مسکراتا آنکھیں موند گیا۔ آج نہ جانے کتنے دنوں بعد اچھی نیند آئی تھی، اور وہ بھرپور نیند لینے کے بعد اٹھی تو وال کلاک پر 6 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر آئی تو نیچے لان کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اتنی سردی میں زاویان شرٹ لیس پش اپ کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ جھرجھری سی لینے لگی۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل عجیب سی لے سے دھڑک رہا ہے۔ خود کو سنبھالو، ہم نے تمہیں کہا ہے کہ سر نے صرف تم سے کچھ عرصے کے لیے شادی کی ہے، بڑے بڑے خواب مت دیکھ، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اور پھر سر جھٹک کر فریش ہونے چلی گئی۔ وہ فریش ہو کر اپنے دھیان میں بالوں کو رگڑتے ہوئے باہر نکل رہی تھی کہ کسی اپنی وجود سے زور سے ٹکرائی۔ گرنے ہی والی تھی کہ وہ اسے تھام گیا۔ وہ زور سے آنکھیں مچ کر اس کی باہوں میں موجود تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار بنا حجاب کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت تھے۔ زاویہ نے بے اختیار انہیں مٹھی میں پڑتے اپنے لبوں سے لگایا تو وہ سرخی ہونے لگی۔ اس کے چہرے کی سرخی زاویان کے اندر ہلچل سی مچا رہی تھی۔ اس کے کندھوں سے تھامتے سیدھی ہوتی آہستہ سے دور ہو گئی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر ناشتہ کر کے یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے۔ اسے گہری نگاہ سے دیکھتے وارڈ روب کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر حجاب سیٹ کرتے اس کے ساتھ باہر آئی اور ناشتہ کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ زاویان نے اسے یونیورسٹی سے تھوڑا پیچھے ہی اتار کر رکشے میں بٹھا دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی کسی کو بھی پتہ چلے کہ وہ زاویان کی بیوی ہے۔ کتنی دیر وہ حرم کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس کے لیکچر لینے اسے جانا تھا۔ وہ ہال میں پہنچی اور جلدی سے آگے بڑھی کہ زاویان کی آواز پر تھم گئی۔ مس آئزل احمد، آپ پورے 10 منٹ لیٹ ہیں۔ وہ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ سرخ ہوتی سر جھکا کے تھی۔ میں آپ کو پنشمنٹ تو دیتا،
مگر آپ ٹیسٹ سے بچ جائیں گی، لہٰذا آپ اندر آ سکتی ہیں۔ وہ خود کو کوستی ہوئی آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کے ہوش ٹھکانے تب لگے جب اس نے بورڈ پر لکھے سوال دیکھے جو کل کے لیکچر میں اس نے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، کچھ نہیں آتا، آج تو مجھے زندگی میں پہلی بار 0 ملے گا۔ وہ ٹیسٹ پیپر پر نظریں جھکاتی شرمندگی سے سوچنے لگی، اور کچھ دیر کے بعد وہ چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو موبائل پر ای میل دیکھ رہا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے میں مہو تھی۔ یہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، پلیز ہمارے ذہن میں ایسے خیالات کبھی نہ آئے۔ وہ سر جھٹکتی شرمندہ ہو کر پیپر پر نظریں گاڑ گئی تھی، مگر صد افسوس وہ بار بار اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی پینسل اپنے آپ پیپر پر چل رہی تھی۔ وہ سوچوں میں ڈوبی پچھلے 35 منٹوں سے پیپرز نہ جانے پر کیا لکھ رہی تھی۔ جب اس نے زاویان کو اسٹیج سے اپنی جانب سے اٹھتے دیکھا، وہ چونکی گھڑی کو دیکھ کر، کیونکہ لیکچر ختم ہو چکا تھا۔ وہ حیرانی سے اپنے پیپر پر دیکھ رہی تھی جس پر باقاعدگی سے اس نے بہت خوبصورت سا اس کا اسکیچ بنایا ہوا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ جلدی سے پیپر کو پلٹ گئی۔ ہائے، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اف، آئزل دماغ خراب ہو گیا کیا؟ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور خود سے بڑبڑا رہی تھی جو اسپاٹ نظروں سے سب کے پیپرز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے آئی۔ وہ پیپرز کو الٹا کر کے پیپرز کے بیچ میں رکھ دیا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی حرکت دیکھ کے گیا تھا۔ وہ تھوک نکلتی وہیں رک گئی۔ آپ جا سکتی ہیں، میں مینیج کر لوں گا، وہ کہہ کر پیپر اٹھانے کے لیے جھکا جو وہ جلدی سے پیپر اٹھا چکی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو نہ جانے کیوں سرخ ہو رہی تھی۔ پروفیسر، ہم فری ہیں، ہم رکھ دیں گے آفس میں، وہ حلق تر کرتی بمشکل بولی۔ وہ سر کو خم دیتا بغیر کوئی بات کیے راستہ دے گیا۔ وہ بے جان قدموں سے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ اگر میں نے پیپر اٹھا لیا تو سر مسنگ پیپر دیکھ ہی لیں گے، کیونکہ اٹینڈنس میں تو میرا رول نمبر ہوگا ہی۔ اللہ جی، یہ کیا کر دیا مجھ نکمی نے۔ وہ لب کاٹتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی۔ پیپرز ٹیبل پر رکھ کر اس نے چور نگاہوں سے پیپرز دیکھے۔ مس آئزل احمد، آپ ابھی تک گئی نہیں؟ اور ہاں، جہاں پر آپ کو اتارا تھا وہیں پر جا کر میرا انتظار کیجیے گا۔ اس کی آواز میں کرنٹ کھاتی وہ پیچھے مڑی تھی۔ وہ اسے یوں ڈر سے اچھلتا دیکھ رکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ببو کا ہو رہا تھا۔ وہ حلق تر کرتی اسے دیکھتی ہوئی آفس سے نکل گئی۔ پھر راستے سے زاویان نے اسے پک کیا اور وہ گھر پہنچے۔ روٹین کے مطابق وہ اکیڈمی کے لیے چلا گیا تھا۔ رات کو ہمیشہ کی طرح جلدی سو گئی تھی اور صبح جلدی اٹھی اور زاویان کو بتائے بنا ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ وہ سیدھی اس کے روم میں آئی اور پیپرز دیکھنے لگی۔ ہائے، کہاں گیا وہ پیپر؟ یہاں پر ہی تو پڑے تھے سارے پیپر، پھر میرا پیپر کہاں مر گیا؟ وہ گھبرائی ہوئی دروازے کو دیکھتی دوبارہ پیپرز ٹٹولنے میں ماہو تھی۔ پروفیسر آتے ہی ہوں گے، کیا کروں، کہاں گیا میرا پیپر؟ جب یہ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، وہ کمپوز لہجے میں کہتی پیچھے مڑی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کچھ ڈھونڈ رہی تھی مس آئزل احمد؟ وہ سنجیدگی سے کھلی ہوئی لاکر کو دیکھتا بولا۔ وہ لب کاٹتی نظریں مزید جھکا گئی۔ نہیں پروفیسر، وہ نظریں اٹھاتی نفاست سے جھوٹ بولتی سر ہلا گئی۔ آئی سی، اس کا مطلب آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایک آئی برو اٹھاتا دلچسپی سے بولا۔ آئزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی اور لب بھینچ گئی۔ اور چونکہ آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ پیپر بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ اس کے سامنے لیفٹ ہینڈ سے پینٹ کی پاکٹ سے ایک پیپر نکال کر ٹیبل پر رکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ آئزل کی سانسیں اٹکی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا جس کی شہد رنگی آنکھوں میں بے حد سرد مہری تھی۔ یہ میرا پیپر ہے، سوری پروفیسر، وہ سر اٹھاتی بے جان لہجے میں بولی۔ وہ پیپر نیچے پھینکتا اسے کرخت نظروں سے دیکھتا اس کی جانب پڑا۔ وہ خوف سے مرتی ہوئی پیچھے دیوار سے چپکی تھی۔ اگر یہ مذاق میں بھی کیا ہے آپ نے مس آئزل تو اس کی سزا آپ کو ہر صورت ملے گی، وہ دیوار پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ آئزل نے تھر تھراتی پلکیں اٹھا کر اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ پروفیسر، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ کیوں کیا یہ سب؟ بھاری گمبھیر سرکوشی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، لب کچلتے ہوئے وہ بولی۔ اس وقت دونوں میں کچھ ہی انچ کا فاصلہ تھا۔ آئزل اس کی قربت سے مرنے کے قریب تھی۔ وہ اس کی بنفشی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استغفار کرنے لگا۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی نظریں یکلخت جھکا چکی تھی۔ کیوں بنایا آپ نے میرا اسکیچ؟ اس بار لہجہ بے حد گمبھیر تھا۔ وہ نظریں اٹھاتی جھوٹ بولنے کو تیار تھی جب زاویان کے فون نے بجنا شروع کیا۔
वो पॉकेट से फ़ोन निकालते दीवार से हाथ हटाते हुए पीछे हटा था। सुख का सांस लेती आइज़ल फ़ौरन वहाँ से निकलने की तैयारी पकड़ने लगी, जब उसकी आवाज़ ने उसके उठते कदमों को रोका। 5 मिनट में कॉफ़ी टेबल पर हो और आज लाइब्रेरी साफ़ करेंगी, यह आपकी हरकत की सज़ा। फ़ोन को कान से लगाए वो इसे बगैर देखे हुए ऑफिस का दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया था। लंबा सांस लेती वो भी इसकी काफ़ी तैयार करने के लिए निकल गई। रस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए ऑफिस से बाहर निकला। पेपर्स चेक करने में आज वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका था और छुट्टी भी हो चुकी थी। सब घर जा चुके थे। बेसाख्त तो उसने पॉकेट पर हाथ रखा क्योंकि उसका मोबाइल मिसिंग था। डैम इट, फ़ोन कहाँ रख दिया मैंने। और संजीदगी से सोचता लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा क्योंकि लेक्चर से पहले वो लाइब्रेरी में रहा था। लाइब्रेरी पर लॉक देख उसने विंडो से अंदर झाँका जहाँ गुप अंधेरा था। वो लॉक को तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। कुछ टूटने की आवाज़ पर आइज़ल जो कोने में बैठी आंसू बहा रही थी, करंट खाती सीधी हुई। विंडो के सामने से शफाफ फर्श पर एक ह्योला सा नजर आया। आह भूत! वो कानों पर हाथ रखती पूरी शिद्दत से चीखी। जबकि टेबल पर फ़ोन उठाता वो साकित हुआ। ये लड़की अब तक यहाँ है? व्हाट द हेल! उस पार्ट लहजे में बड़बड़ाते हुए फ़ोन को पॉकेट में डालते उस कोने की तरफ पड़ा जहाँ से आवाज़ आई थी। देखो भूत जी, मुझे मत खाना। मुझ मासूम ने कुछ भी नहीं किया। उस प्रोफेसर ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मुझ मासूम को लगा था वो मुझसे सिर्फ सफाई करवाएंगे, पर उन्होंने मुझे मासूम को बंद कर दिया। हाँ, बहुत जालिम है वो। प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं बहुत मासूम हूँ, कसम से। वो थरथराती हुई खुद से सिमटी बुझी आवाज़ में बोली थी। उसकी बात पर वो पूरे दिन में अब मुस्कुराया था, वो भी उसकी बेतुकी बात पर। मगर फिर निचला होंठ दांतों तले दबाए उसने मुस्कुराहट को मज़ीद गहरा होने से रोका। मिस आइज़ल, उसकी आवाज़ पर उसे हार्ट अटैक आने को हुआ। उसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभरी। वो लब खींचती उठी। प्रोफेसर, हमने कुछ नहीं किया, कसम से। वो घबराई हुई मनमनाती बोली। उसके कानों में उसके कदमों की बारी आहट पड़ी। क्या वो वापस जा रहा था उसे अंधेरे में छोड़कर? प्रोफेसर, हमें अकेला मत छोड़े, हमें डर लगता है। वो जल्दी से उठती हुई गड़बड़ा कर बोली। अंधेरे में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। दरवाजे की तरफ भागती हुई टकरा कर गिरने ही वाली थी कि वो जल्दी से बाहों में भर गया। फिर उसे संजीदा निगाहों से देखता हुआ छोड़कर आगे बढ़ा तो वो तेज़ी से उसके पीछे भागी। वो यूनिवर्सिटी के बंद गेट के सामने रुका। उसने एक तायराना नज़र दीवार को देखा और फिर अपने पीछे खड़ी आइज़ल को, जो उसके देखने पर दीवार को देखने लगी। उसने संजीदगी से दीवार पर हाथ मारा, मगर गार्ड शायद चैम्बर में सो चुका था। वो बाजू के कफ मोड़ते हुए दीवार की तरफ बढ़ा। एक चश्मे स्टैंड से दीवार पर था। प्रोफेसर, मैं क्या करूँगी? वो हैरत से उसे देखते हुए बोली, जो दीवार पर खड़ा उसे देखकर मफहम सा मुस्कुराया था। यहीं पर सो जाना, वो तन से कहता हाथ को साफ करता दीवार की दूसरी जानिब छलांग लगाकर उतरा। प्लीज़ प्रोफेसर, हमें बाहर निकालें, वो दीवार से लगती मासूमियत से बोली थी। मिस आइज़ल, आपको बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है, और मैं यहाँ ज़्यादा देर आपका वेट नहीं करने वाला। उसके मगरूर अंदाज पर वो कड़वे घूंट पड़ती तेज़ धड़कते दिल के साथ फ्लावर स्टैंड पर चढ़ती हुई दीवार पर चढ़ गई। कूद जाए, उसे दीवार पर खौफजदा देख स्पार्ट लहजे में बोला। वो खौफजदा नज़रों से देखती सर हिलाती थी। हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे प्रोफेसर। और सर चटक कर उसकी तरफ पड़ा था। आइज़ल ने रश्क भरी नज़रों से उसके मजबूत हाथों को देखा जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था। हम फिर भी गिर जाएंगे प्रोफेसर, वो दीवार पर ही बैठी बोली। सावियान ने लंबा सांस हवा के स्पुर्द किया। आप नहीं गिरेंगी मिस आइज़ल, आप नहीं। आ रही? फाइन, मैं जा रहा हूँ। नहीं, हम आते हैं। उसे पलटता देख वो जल्दी से हड़बड़ाते उठी। अल्लाह पाक, कोई हड्डी नहीं टूटनी चाहिए मेरी। वो आंखें बंद करती हुई कूदी थी। उसके मजबूत कसरती बाजू ने उसे बड़ी महारत से थामा था। उसकी मखसूस परफ्यूम की हल्की महक आज आइज़ल को पहले से कई गुना शिद्दत से महसूस हुई थी। वो सख्ती से भींची आंखों को खोल गई थी। उसकी कुर्बत से सांती अथल पुथल हो रही थी। उसे आहिस्तगी से नीचे उतार चुका था जब उसके पैरों ने नफासत से ज़मीन को छुआ। वो शुक्र का सांस लेती हुई उसे देखने लगी जो अपनी गाड़ी की तरफ पड़ा था। वो भी जल्दी से उसके पीछे आ गई। वो घर पहुंचे तो मिसेस रज़वी नहीं की मुंतज़िर थे। मुझे तुम दोनों से बहुत अहम बात करनी है, बैठो, उन्होंने कहा। जैसे भी शादी हुई है अब पूरी दुनिया को तो बताना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों का वलीमा रख दिया जाए। वो संजीदगी से बोली तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे।
پھر وہ انکار کرنے کے لیے رفع کر ہی رہا تھا کہ شیری کو دیکھ کر لب بھیج گیا۔ ماما آپ ولیمہ چھوڑیے، ہماری مہندی بھی کیجیے تاکہ میں بھی تو اپنی شادی کے فنکشنز انجوائے کر سکوں۔ وہ ایک دم اس کے گرد باہوں کا گھیرا بناتے ہوئے بولا، اور شیری کے چہرے کی بدلتی رنگت پہ اندر کہیں سکون اتر رہا تھا۔ مسز رضوی کا چہرہ تھا جیسے کلی کی طرح کھل اٹھا تھا۔ پھر انہوں نے اسی ہفتے کو مہندی بارات کا فنکشن رکھا اور اگلے دن ان کا ولیمہ تھا۔ وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی اور آئزل ان کے ساتھ ہی تھی۔ زاویان کی معنی خیز باتوں سے وہ سب کے سامنے سرخ ہونے لگتی تھی، مگر سب ایسے ریئیکٹ کرتے جیسے یہ عام ہو۔ ان سب کے لیے عام ہی تھا۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ ان کی ہائی کلاس فیملی کے طور طریقے۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ ملٹی کلر کی ہیوی میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر زاویان کی چھوٹی مچھی گستاخانہ حرکتوں پر وہ سمٹی جا رہی تھی۔ پھر پارلر والی نے بھر بھر کے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی۔ تمہیں پتہ ہے حورم، میری نانو کہتی تھی کہ جب مہندی کا رنگ گہرا ہو تو اس کا شوہر بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میری مہندی کا رنگ بہت گہرا ہوگا۔ وہ پرجوش انداز میں بول رہی تھی اور دروازے پہ کھڑا لب بھیج گیا۔ پھر وہ سر جھٹک کر باہر لان میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شایان اس کے پاس آیا۔ کیا بات ہے ڈوڈ، فائنلی تمہیں پیار ہو ہی گیا۔ مجھے تو لگتا تھا تم شیری کو کبھی نہیں بھولو گے۔ شاہان نے کہا، پلیز میرے سامنے یہ پیار محبت کی باتیں مت کر، اور مجھے کوئی پیار ویار نہیں ہوا۔ تو پھر یہ مہندی اور یہ شادی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے صرف شیری کو جلانے کے لیے سب کیا ہے۔ وہ لڑکی کا اور میرا کوئی میچ نہیں ہے۔ وہ بے وقوف سی لڑکی ہے، خوابوں میں جینے والی، اور میں بہت حقیقت پسند ہوں۔ ہم دونوں کا مزاج ہی الگ ہے، تو ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تو صرف شیری کو جیلس کرنے کے لیے سب کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے بیچ کچھ نہیں، اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اس لڑکی نے صرف کچھ عرصے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ اگر اسے کوئی پسند آ گیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، نہ بھی پسند آیا تب بھی ہم لوگ ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا، اور باہر لان میں ہوا کھانے کی غرض سے آئی آئزل اس کی باتیں سن پڑ گئی تھی۔ پھر وہ مڑی، مگر اس کا پاؤں وہاں پڑے گملے سے ٹکرایا اور وہ کراہتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی کرا سنتے تیزی سے پاس آیا۔ اب ٹھیک ہے آئزل؟ اس نے پوچھا تو اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جس کا مطلب تھا ان کی باتیں سن چکی ہے۔ اٹھ کھڑی ہوئی اور لنگڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ آئزل میں روم تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، نو تھینکس پروفیسر، میں چلی جاؤں گی۔ وہ نم لہجے میں بولی اور پھر لنگڑاتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کافی ہرٹ ہوئی ہے، وہ لب بھینچ کر بولا، مگر تم اس سے کچھ زیادہ ہی ہرٹ ہو۔ شاہان نے کہا تو وہ سر جھٹک کر آ گیا۔ وہ کمرے میں آتے ہی مل کر اپنی مہندی اتارنے لگی، مگر رنگ کافی گہرا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے غلط بات کیوں بتاتی رہی ہیں نانو؟ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ پوری رات وہ ایک پل کے لیے نہیں سو پائی تھی۔ پھر وہ دوپہر میں پارلر چلی گئی اور پہلی بار اس قدر تیار ہوئی اور روپ کافی چڑھا۔ تمہیں بخار لگ رہا ہے، اسے کانپتے دیکھ پارلر والی نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ کچھ دیر میں وہ ہوٹل پہنچی، پھر اسے گھر لے آیا گیا۔ کچھ رسومات کے بعد اسے زاویان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ کروٹ لیے لیٹی تھی۔ دیکھو آئزل، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، اگر تم بھی مجھ سے کون سا محبت کرتی ہو، اور تم نے یہ کانٹریکٹ میرج کرنے کو خود ہی کہا تھا نا، اور میں نے بھی سوچا میں فائدہ اٹھا لیتا ہوں، بس اسی لیے سب ہو گیا۔ بولتا ہوا اس پر جھکا تو وہ ہلی تک نہیں۔ زاویان نے جیسے اسے سیدھا کیا تو اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ وہ متوحش انداز میں اسے پکارنے لگا۔ پھر وہ اسے باہوں میں بڑے باہر نکلا اور تیزی سے گاڑی میں ڈالتے ہاسپٹل کے لیے آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس شدید اسٹریس سے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ نڈھال سا بینچ پر بیٹھ گیا۔ شاہان کو کال کی تو وہ کچھ دیر میں ہی پہنچ گیا۔ میرے الفاظ نے اس کے دل کو چیر دیا۔ شاہان، وہ اونچا لمبا مرد چہرہ ہاتھوں میں گرائے رو پڑا تھا۔ صبح تک سب کو پتہ چل چکا تھا اور سب لوگ باری باری ہاسپٹل آ چکے تھے۔ 2 دن ہو چکے تھے۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی تھی۔ سب کی نگاہیں اس سے سوال کر رہی تھی، مگر وہ کسی کو کیا جواب دیتا۔ پھر تیسرے دن اس کو ہوش آئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ 3 دن جیسے مرجھا سی گئی تھی۔ کچھ دیر میں اسے روم میں شفٹ کیا گیا تو سب کے ملنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا۔ کیسی ہو؟ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہو گیا۔ سب لوگ گھر جا چکے تھے، وہ اب دونوں اکیلے تھے۔ وہ اسے سوپ پلانے لگا۔ پروفیسر، میں خود ہی پی لوں گی، وہ آہستہ سے بولی تو اس کے سامنے باؤل رکھ گیا، مگر کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ سپون منہ تک بمشکل لا رہی تھی۔
आइजल लाए मुझे दे, बोला तो उसने चुपचाप उसे स्पून दे दिया और सूप पिलाने के बाद उसे मेडिसिन देकर उसके पास बैठकर उसके बाल सहलाने लगा। वो कुछ देर में सो चुकी थी। वो भी उठकर उसके पहलू में आकर लेटता, उस पर बाजू रखता, बालों में चेहरा छुपा गया। फिर वो उसके कंधे पर सर रख के जावियान ने उसे बाहों में समेटते, उसके माथे पर बोसा देते आंखें मूंद ली। आइजल की आंखें खुली तो खुद को जावियान की बाहों में देख वो साकित रह गई। फिर वो आहिस्ता से उससे दूर होने लगी तो जावियान जल्दी से उठ गया और अपना दूसरा बाजू भी उसकी गिर्द फैलाते हुए उसे मजीद अपने करीब करके बैठ गया, यहाँ तक कि उसके लब आइजल के रुखसार से मिस कर रहे थे। आइजल मुंतशिर होती धड़कनों को संभालती उससे दूर होने के लिए मज़ाहमत कर रही थी, मगर उसकी गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी और चेहरे पर मुबहम सी मुस्कुराहट आइजल को तपा रही थी। मिसेस जावियान रज़वी, कोशिश भी मत कीजिए यूँ मुझसे दूर जाने की। जानती हैं बेबी गर्ल, आपने मेरी जान निकाल दी थी। वो कहता हुआ उसे पहलू में गिराता रुखसार पर झुका और उसके लबों को आहिस्ता से अपने लबों से छुआ तो जैसे पूरी जान से काम पे थी। प्लीज़ प्रोफेसर, हूँ प्रोफेसर नहीं, जस्ट जी बोलो। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना और जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। वो गंभीर लहजे में बोला, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, अगर नहीं करती तो इतना स्ट्रेस क्यों लिया और यहाँ हॉस्पिटल में क्यों हो? बताया क्यों नहीं कि मोहब्बत करने लगी हो? मैंने कौन सा खा जाना था तुम्हें? वो इसकी बाहों को झगड़ते उसके चेहरे के नकुश को लबों से छूता जा रहा था। उसकी बढ़ती गुस्ताखियों से वो सिमटी सुरख हो रही थी। हमने बोला है ना, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते, और जो कुछ भी हो हमें नहीं मालूम कैसे हुआ, और वैसे भी ख्वाब तो हर एक देखता है ना। अच्छा, आपने हमें ख्वाब में से जगा दिया। बस थोड़ा सा बुरा लगा जब आपकी और शाहान सर की बातें सुनी, मगर हम खुद को संभाल लेंगे। बचपन से हम खुद को संभालते रहे हैं। वो भीगे लहजे में बोलती जा रही थी और जिन लबों से अल्फाज अदा कर रही थी, आपके दिल तो चाह रहा कि मैं इन पर एक गज़ब ढा दूँ, मगर अभी आप इस सिचुएशन में नहीं है बेबी गर्ल कि मेरी शिद्दत सह सके। वो बोझल लहजे में बोलता उसका दिल धड़का गया। वो नम आंखों से उसे देखे जा रही थी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, मगर आइंदा से नहीं होगा। वो बारी बारी उसकी आंखों पर अपने लब रखते हुए बोला, नहीं, आपको हमसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं। गलती हमारी थी। हमने वो ख्वाब देखने शुरू किए जो कि आपने कभी दिखाए ही नहीं थे। हमने इस छोटी शादी को सच समझ लिया। आपने कौन सा कभी कहा था कि आप हमसे मोहब्बत करते? आपकी वो झूठी मोटी बातों को हम ऐसे ही दिल पर ले गए। प्लीज़ हमें अब सोने दीजिए, हम बहुत थक गए हैं। वो आहिस्ता से बोलते अपना रुख फेर गई। जावियान सर्द आबरता हुआ उठकर वहाँ से बाहर आ गया। 3 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे। काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी वो। 3-4 दिन के बाद उसने यूनिवर्सिटी भी जाना शुरू कर दिया था, मगर वो हनूज उससे फासला बनाए हुए थी। उसके आने से पहले ही वो सो जाती थी। उसके उठने से पहले ड्राइवर के साथ ही यूनिवर्सिटी पहुंच जाती थी। वो आज तो कमरे में जिम करके बैठा था, मगर बाहर मिसेस रज़वी के पास बैठी थी। देखता हूँ कि कब तक बचती हो मुझसे। वो दिल ही दिल में मुखातिब होता, फिर टॉक शो देखने लगा। कुछ देर के बाद वो मरे मरे कदमों से अंदर दाखिल हुई और वार्डरोब से नाइट ड्रेस निकालकर पलटने ही लगी थी तो इसे अपने ऐन पीछे देखकर घबरा गई। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है बेबी गर्ल। वो संजीदगी से बोलता उसके मज़ीद करीब आया तो वह हड़बड़ा के पीछे खोई और उसकी पीठ वार्डरोब से लग गई। प्लीज़, वो घबरा कर बोली तो उसके दाएं पाए झुकते उसकी हसीन आंखों में दिखने लगा। वो कभी पलके उठा रही थी और कभी झुका रही थी। कब तक ये सब चलेगा माय लव? उसकी आंखों में फूंक मारते हुए बोला तो जैसे पूरी जान से लड़स गई। क्या? यूँ मुझसे दूर भागना और यहाँ तक कि मुझसे बात नहीं करती हो, और तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरी असिस्टेंट हो वहाँ पर, मगर उसके बावजूद भी तुम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही। उसने संजीदगी से बोला, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वो अपने लब कुचलते हुए बोली तो उसने हाथ बढ़ा के उसके लबों को अपने अंगूठे से रोक दिया और उन पर झुकता चला गया। उसके सीने पर हाथ रख के उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। उसने उसके दोनों हाथ जगड़कर वार्डरोब से लगाए और उसके लबों को दस-दस में लेता उसकी सांसें रोक गया। वो बेजान सी होकर खुद को ढीला छोड़ गई थी तो वो आहिस्ता से पीछे होकर उसके चेहरे को देखने लगा जो कि शर्म से सुर्ख हुआ था। वो गहरे गहरे सांस भरते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं कब कैसे आप मेरे दिल में बसने लगे हैं। मोहब्बत करने लगा हूँ मैं आपसे।
اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا تو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، یہی بات سچ ہے۔ وہ بے تابی سے بولتا، اس کی آنکھوں میں باری باری اپنے لب رکھتا، اس کے لبوں کو دست دست میں لیتا، پھر سے سانس روک چکا تھا۔ پروفیسر پلیز، ہماری جان نکالنے کا ارادہ ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ اور جو اتنے دنوں سے آپ ہماری جان نکال رہی ہیں اس کا کیا؟ آج رات ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جا کر چینج کر کے آئیے، ہماری سہاگ رات ہونا ابھی باقی ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو وہ سرپٹ وہاں سے بھاگتے ہوئے واش روم میں خود کو لاک کرتے دروازے سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے سائڈ پر لگے مرر میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس کے لب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ وہ کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو زاویان بیڈ پر اسی کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب بلایا اور خود پر گراتے اس پر اپنا حق جتانے لگا۔ برسوں کی تھکن جیسے اتر چکی تھی، اس کی روح کو چھو چکی تھی وہ لڑکی۔ زندگی ایک دم گلے گلزار ہو گئی تھی۔ دل کو چھو لینے والا ہمسفر مل جائے تو راہوں کے کانٹے ختم ہو کر وہاں پر پھول ہی پھول بچھ جاتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے پرسکون سا ہوتا، اسے اپنی باہوں میں لیے آنکھیں موند گیا۔